ایک شبہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس پہلا جن تھا یا ابلیس کے علاوہ بھی جنات تھے، کہ کیا وہ پہلا تھا اور باقی سارے جن اس سے پیدا ہوئے؟ ایسا ہے جیسے آدم علیہ السلام سے سارے انسان پیدا ہوئے، ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت میں اس کی طرف اشارہ دیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا، تو اس کیٹیگری میں سے تھا وہ، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ پہلا جن تھا، اللہ نے کیا کہا؟ وہ جنات میں سے تھا، کان من الجن، ابلیس جنات میں سے تھا، معلوم ہوا اور بھی جن تھے، یہ مطلب نہیں نکلتا کہ وہ پہلا جن ہو، اس کی کوئی دلیل قرآن سنت سے نہیں ملتی، بلکہ قرآن کا اشارہ یہ بتاتا ہے کہ اور بھی جنات تھے۔ تو کان من الجن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کے علاوہ بھی اس وقت میں جنات موجود تھے۔ بعض لوگوں نے بہت ساری چیزیں ابلیس اور جنات کے بارے میں بیان کی۔ ایک صاحب نے کسی بیان میں کہا، اور بہت سارے لوگ بولتے بھی اہل حدیث کے بارے میں، کیا بولتے ہیں؟ ابلیس نے انڈے دیے، کتنے انڈے دیے وہ گنتی ان کو ہی معلوم، اس میں سے ایک انڈے کا نام حدیث رکھا، تو یہ اہل حدیث کیا ہیں؟ اسی انڈے میں سے نکلے ہیں۔ اب معلوم نہیں ان کی عقل کون سے انڈے میں سے نکلی۔ اب بتائیے، ابلیس انڈے دیتا قرآن میں ہے، حدیث میں کہاں سے آیا ہے؟ انڈے دیتا ہو، جا کے دیکھے انڈے دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں سے کوئی بچہ اس کا بیچارہ اگر مان لو نکلا بھی اور اس کا نام اس نے حدیث رکھا، تو اس کی بنیاد پہ اہل حدیث کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کل کو کوئی آدمی کھڑے ہو کے بولے گا دیکھو اس کا نام حدیث ہے، اس لیے تمہارے نبی کی ساری حدیثیں کہاں سے آئی؟ اس انڈے میں سے آئی، چلے گا؟ ارے بھائی، اہل حدیث کی نسبت اس انڈے کی طرف ہے یا اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف ہے؟ زبردستی ادھر کیوں لے جا رہے ہیں؟ وہاں کیوں لے جا رہے ہیں؟ ایک لفظ جو ہے کئی جگہ آ سکتا ہے، اولاً تو وہ انڈے والا معاملہ ہی قرآن و سنت میں نہیں ہے، وہ ابلیس کے انڈے سے ہی کہاں نکلا معلوم نہیں کہاں سے آیا ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اہل حدیث کی جو نسبت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے ہے، نہ کہ ابلیس کے انڈے کی وجہ سے۔ تو آدمی اگر ثابت کرنا چاہے تو صحیح دلیلیں، اگر اس کو توفیق نہ ملے اللہ کی طرف سے، تو ایسے ہی دلیلوں کی طرف جاتا ہے جو ابلیس کے انڈے والی دلیلیں ہیں، اور اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسا قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے کہ ابلیس انڈے دیتا ہے۔ اور اس سے گندی باتیں بھی لوگوں نے بیان کی ہے کہ ابلیس ایک ران میں مرد ہے اور ایک ران میں عورت ہے، اور اس سے وہ بچے پیدا کرتا ہے، کہاں سے لائے معلوم نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا احسان ہے اہل حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، یہ دوسروں کی کتابوں میں ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ سب یعنی خرافات ہیں جو لوگوں میں مشہور و معروف ہیں، بعض لوگوں میں مشہور نہیں ہیں، بعض طبقات میں مشہور ہیں۔ تو بہرحال ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ابلیس یعنی جنات میں مرد اور عورت ہوتے ہیں، ان کو اتنا سرکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں، آگے آ رہا ہوں میں اس پر بھی۔ ابلیس جنات میں سے تھا، وہ پہلا جن تھا، اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ملتی ہے۔